نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم پارہ نمبر 10 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 10 میں بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ انفال کا بقیہ حصہ، اس میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے حالات۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے 4 اسباب۔ نمبر 5، جنگ سے متعلق الہی اور قدرتی ہدایات۔ اور نمبر 5، ہجرت، نور نصرت کے فضائل اور مناقب۔ پہلی بات ان آیات کریمہ میں وہ ہے مال غنیمت کا حکم۔ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے کا شرعی حکم ہے، اور ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ جس کو خمس کہا جاتا ہے، وہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اقرباء کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، جبکہ بقیہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ دوسری بات، غزوہ بدر کے حالات۔ غزوہ بدر کے جو حالات ان آیات کریمہ میں پارہ نمبر 10 کی ابتدائی آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کہ کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھتے رہے میدان جنگ میں، اور یہ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس جنگ میں یہ طے فرما چکے تھے کہ ہم نے کفار کو شکست دینی ہے، اس لیے مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار کو تعداد کے اعتبار سے کم دکھایا گیا، اور یہ میدان جنگ میں ہوا۔ اگلے دن جب جنگی میدان جنگ لگا تو اس وقت ایسا ہوا، جبکہ کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو جنگ شروع ہونے سے پہلے پچھلے دن ہی تعداد کے اعتبار سے کم دکھایا گیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے مشرکین کے سامنے اس بات کو مزین کر دیا، ان کے اعمال کو بھی مزین کر دیا، اور اس بات کو بھی ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بآسانی انہیں پاؤں تلے روند سکتے ہیں، اس لیے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ میدان جنگ میں کودنے کے لیے بھرپور طریقے سے پورے جذبات کے ساتھ تیار ہو گئے اترنے کے لیے۔ اگلا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار کی تعداد کو تھوڑا کر دیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے عزائم بلند ہوں، اور ادھر اللہ نے یہ کیا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کیسے بڑھی؟ کہ کفار کی نظروں میں وہ جو اللہ کی طرف سے غول کے غول، جتے کے جتے اور قافلے کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں جو فرشتوں کا اترنا تھا، 1000 اور 500 فرشتوں کا اترنا تھا، وہ کفار کو نظر آ گیا، اور یوں مسلمانوں کا ایک وسیع اور بڑا لشکر کفار کے دل میں خوف، ہیبت اور رعب طاری کر گیا، جس کے نتیجے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کیا، جبکہ اللہ نے رحمان نے یہ کیا کہ فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتار دیا۔ تیسری بات، قریش غزوہ بدر میں ذلیل اور رسوا ہوئے، ان کے 70 رؤساء مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ تیسری بات، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کے 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی اللہ کی مدد اور نصرت کا سبب ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 3، اختلاف اور لڑائی سے بچنا، یہ بھی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا سبب۔ اور نمبر 4، مقابلے میں اگر کوئی معاملہ
طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ناموافق ہو تو اس پر صبر کرنا۔ تو یہ چوتھا سبب ہے کہ انسان اگر حالات بد میں، برے حالات میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کے فیصلے اتارتے ہیں۔ چوتھی بات، ان آیات کریمہ میں جنگ کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں جو ہدایات دی گئی ہیں، پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی مادی، عسکری اور روحانی قوت کو، طاقت کو، تینوں اعتبار سے ان وسائل کو جمع کر کے رکھو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ دوسری بات کہ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو ان کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ اور تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ مسلمانوں کو کفار سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کی بہت بڑی نعمت اور دولت سے مزین ہے۔ پانچویں اور آخری بات ان آیات کریمہ میں وہ ہے ہجرت اور نصرت کے فضائل، یعنی مہاجرین کے اور انصار کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس ضمن میں یہ کہا گیا ہے کہ مہاجرین اور انصار سچے مومن ہیں۔ نمبر 2، یہ سمجھایا گیا کہ گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی ہجرت اور نصرت کی برکت سے مغفرت فرماتے ہیں، یعنی گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور نمبر 3 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ نے رزق کریم کا وعدہ کیا ہے۔ اور ان سارے معاملات کو بیان کر کے سورہ انفال کے اس حصے کی تکمیل فرمائی گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ توبہ میں مجموعی طور پر 2 اہم باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ پہلی بات، سورہ توبہ کے اندر یہ سمجھائی گئی ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، مشرکین سے جو کیا ہوا معاہدہ ہے یا معاہدات ہیں، ان کا تتمہ اور ان کا اختتام اور ان کا اب جو ہے وہ ان معاہدات کا توڑنا ہے، ان کی قطع ہے کہ اب وہ معاہدات ختم اور ان معاہدات کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اسی ضمن میں یہ سمجھایا گیا کہ حج بیت اللہ کے لیے اب مشرکین کو اجازت نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ اب مسلمانوں کو باقاعدہ طور پہ قتال کی اجازت ہے، جبکہ اس سے پہلے معاہدے کی روح سے قتال کچھ عرصے کے لیے بند تھا اہل کتاب سے۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں، سورہ توبہ کی ان آیات میں خاص طور پہ جو سمجھائی گئی ہے وہ ہے منافقین کی روش اور ان کے انداز اور ان کی بدعملیہ اور ان کا کردار۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی جو منافقین ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے انتہائی زیادہ دل میں بغض رکھنے والے ہیں۔ نمبر 2، طرح طرح کے بہانے تراش کر کے میدان جنگ سے پیچھے رہنے والے ہیں۔ نمبر 3، حسد اور بغض ان کے دل میں خوب بھرا ہوا ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کو غم پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 5، مسلمانوں کو مسلمانوں کا غم پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی ملے تو یہ ناراض ہوتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب مسلمان میدان جنگ سے واپس آتے ہیں فتح یاب ہو کر کے یا کسی بھی صورت میں، تو یہ واپس آنے والے مسلمانوں سے قسمیں کھا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اور اپنے مومن ہونے کا یقین دلاتے ہیں کہ جی ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، بس کسی عذر کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت ہم پیچھے رہ گئے۔ اصل میں یہ سارے حالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا بیان کیے، بنیادی طور پر یہ ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اور اس زمانے کی سپر پاور قوت کے ساتھ یہ غزوہ تھا، سپر پاور طاقت کے ساتھ یہ جنگ تھی، اور اس جنگ کے لیے مسلمان تقریباً سارے کے سارے گئے، سوائے چند ایک مسلمانوں کے جو کسی نہ کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں جا سکے، یا 3 مسلمان ایسے تھے کہ جو اپنی غفلت یا کوتاہی یا کمزوری کی وجہ سے نہیں بر وقت نکل سکے اور بعد میں جا نہیں سکے۔ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اگلے حصے میں، سورہ توبہ کے اگلے حصے میں جو پارہ نمبر 11 ہے وہاں تذکرہ کیا۔ لیکن ان کے علاوہ مسلمان جوک در جوک بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ نکلے، اور حالات یہ تھے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں پھل پک چکے تھے، اور جہاں جانا تھا وہ سفر بہت دور کا تھا،
اور نمبر 3 جس قوم سے لڑائی اور جھگڑا تھا جہاد کرنا تھا اس قوم کی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا کہ وہ انتہائی اس وقت کی طاقتور ترین، جس کو ہم سپر پاور طاقت کہتے ہیں، رومیوں کی وہ تعداد اور رومیوں کا وہ جتھا یا قوم جس کے ساتھ لڑائی کرنی تھی۔ اس سارے تناظر میں، اس سارے پس منظر میں جب منافقین کے جانے کی باری آئی تو انہوں نے بہانے تراشے جاتے ہوئے بھی، اور جب یہ گئے نہیں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر کے آئے تو ان لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر کے ہم اپنے حالات بتلائے کہ ہم فلاں مجبوری کے تحت، فلاں عذر کے تحت، فلاں وجہ سے نہیں جا سکے، اس لیے ہمارا عذر قبول کر لیا جائے۔ رسول اللہ معاف کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مزید مذمتوں کو بیان کیا، اور ساتھ ہی یہ بیان کیا کہ ہمارے رسول آپ ان کی اذیتوں، ان کی تکلیفوں اور ان کے بہانوں اور ان کے ان روش اور معاملات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں۔ ہاں آپ چونکہ پریشان رہتے تھے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں یہ ارشاد فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے بدلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، ان کے دلوں میں کفر ہے اور ان کی زبان پر ایمان۔ اور ساتھ ہی یہ بیان کیا دیا گیا کہ منافق کی نماز جنازہ بھی آپ کو آئندہ نہیں پڑھنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقت سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے اور رسومات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں توحید والا، قرآن کی عظمت کا پرچار کرنے والا اور دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔